ترقی ایک تعریف۔ ترقی سے ہماری کیا مراد ہوگی؟ موضوعی تعریفیں کام نہیں آئیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ترقی کو ایک قوم یا ایک مذہب یا ایک ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے تصور نہ کریں۔ مثلا رحم دلی میں اضافہ ہمارے نیچے جیسے نوجوانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ ہم ترقی کی تعریف مسرت کے حوالے سے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ احمق لوگ جینیس لوگوں سے زیادہ خوش ہیں، اور جن کی ہم سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں وہ مسرت سے زیادہ عظمت کے متلاشی ہیں۔ کیا ہماری اصطلاح کی ایک معروضی تعریف ڈھونڈنا ممکن ہے؟ آئیے فی الحال ترقی کی تعریف ماحول پر زندگی کے بڑھتے ہوئے کنٹرول کے طور پر کرتے ہیں، اور ماحول سے ہماری مراد وہ تمام حالات ہیں جو خواہش کے ارتباط اور حصول کو مشروط کرتے ہوں۔ ترقی بے ترتیبی پر ذہن اور مقصد کے غلبے، مادے پر حیت اور عزم کے غلبے کا نام ہے۔ ترقی کے حقیقی ہونے کے لیے متواتر ہونا لازمی نہیں، اس میں سطح مرتفع، تاریک عہد اور دلشکن رجحانیں موجود ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آخری مرحلہ سب سے اعلیٰ ہو تو ہم کہیں گے کہ انسان نے ترقی کی ہے۔ اور ادوار و اقوام کی قدر پیمائی کرتے وقت ہمیں سوچ کے ڈھیلے ڈھالے انداز سے باخبر رہنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ نوخیزی کے دور سے گزرتی ہوئی اقوام کا موازنہ ثقافتی بلوغت کے خمار میں ڈوبی اقوام کے ساتھ نہ کریں، اور ایک عہد کے بدترین یا بہترین کا موازنہ مجموعی ماضی کی تمام منتخب بہترین یا بدترین چیزوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے نوخیز ممالک میں غالب جینیس قسم کی ایگزیکٹو، کھوجی اور سائنسی نوعیت کی ہے، نہ کہ تصاویر اور نظموں کے مصور، مجسمے یا الفاظ تراشنے والی۔ ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہر عہد اور مقام مخصوص قسم کے جینیس کا ہی متقاضی ہوتا ہے، اور یہ کہ ثقافتی قسم صرف تبھی آ سکتی ہے جب اس کے عملی پیش روؤں نے جنگلات صاف کر کے راستہ تیار کر دیا ہو۔ اگر ہم دیکھیں کہ تہذیبیں آتی اور جاتی ہیں اور انسان کے تمام کاموں کو فنا ہے، تو ہم موت کی ناقابل تردید حیثیت کا اقبال کر لیں گے، اور اپنی زندگیوں یا اپنی قوموں کے دن کے دوران سست رفتاری سے آگے بڑھتے وقت ہماری ڈھارس بندھے گی۔ ہم آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جائیں گے اور پہلے کی نسبت کچھ بہتر بنیں گے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ آج کے فلسفی چوڑے چکلے ارسطو اور وقیع النظر سقراط کے زمانے کی نسبت پست رتبہ رکھتے ہیں، کہ ہمارے مجسمہ گر ڈوناٹیلو یا اینجلو کے مقابلے میں کمتر ہیں، کہ ہمارے مصور ویلاز کوئز ہمارے شاعر اور نغمہ گر شیلی اور باخ کے سامنے ہیچ ہیں، تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب ستارے ایک ہی رات میں نہیں چمکے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آیا انسانی قابلیت کا کل یا اوسط رقبہ بڑھا ہے یا نہیں، اور آج اپنی اوج پر ہے یا نہیں۔ جب ہم ایک کلی تناظر اپناتے اور اپنی جدید متزلزل اور انتشار زدہ ہستی کا موازنہ قدیمی لوگوں کی جہالت، توہمات، انسان خوری اور بیماریوں سے کرتے ہیں، تو کچھ تشفی ملتی ہے۔ ہماری نسل کا پست ترین طبقہ شاید اب بھی ان لوگوں سے تھوڑا ہی مختلف ہوگا، لیکن ان سے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ ایسی ذہنی اور اخلاقی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں جس کا غالباً قدیم ذہن نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ شہری زندگی کے پرپیچ دھارے میں ہم کبھی کبھی تخیلاتی طور پر زمانہ وحشت کی پرسکون سادگی میں پناہ لیتے ہیں، لیکن نسبتاً کم رومانی اوقات میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اصل معاملات سے فرار ہے، کہ یہ بربریت کی صنم پرستی ہے۔ جیسے ہماری نوجوانی کی متعدد آراء محض شباب کی بے آہنگیوں کا بے قرار اظہار ہی ہوتی ہیں، انفرادی بلوغت کے معاصر تساہل میں سے متعلقہ دکھ کا ایک جزو، بچے کچے وحشی قبائل کا مطالعہ، ان کے یہاں بچوں کی بلند شرح اموات، مختصر عمر، کمتر رفتار، ان کے کمتر اسٹیمنا، ان کے کمتر عزم اور ان کی برتر وباؤں سے روشناس کرواتا ہے۔ ان کی دوستانہ اور رواں وحشت فطرت جیسی ہے، مسرت انگیز، مگر صرف حشرات اور خاک کے لیے۔ تاہم کوئی وحشی جوابی دلیل دیتے ہوئے سوال کر سکتا ہے کہ ہم اپنی سیاست اور اپنی جنگوں سے کیسے حظ اٹھاتے ہیں، اور آیا اپنے خیال میں ہم ان قبائل کی نسبت زیادہ خوش ہیں جن کے انوکھے نام علم البشر کی نصابی کتب میں گونجتے ہیں؟ ترقی پر ایمان رکھنے والے شخص کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے فن حرب میں بہت سی ترقیاں کی ہیں، اور یہ کہ ہمارے سیاستدان حیرت انگیز استثناءوں کے ساتھ مائلو اور کلوڈیس کے زمانوں میں رومن فورم کی زینت ہوتے۔ یہاں تک مسرت کا معاملہ ہے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ ایک چھلیا فرشتہ ہے۔
سراغ لگائے جانے پر تباہ شدہ اور شاذ و نادر ہی قابل پیمائش۔ غالباً اس کا اولین دار و مدار صحبت پر، اس کے بعد محبت اور سوم دولت پر ہے۔ جہاں تک دولت کا معاملہ ہے تو ہم نے ایسی ترقی پائی کہ یہ ہمارے دانشوروں کی ضمیر پہ چھائی ہوئی ہے۔ محبت کے معاملے میں ہم لاسانی، اختراع پسندی اور تنوع کے ذریعے اپنی کمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متوازن غذا کے عارضی پیمانے اور ادویات اس یقین پر مائل کرتے ہیں کہ ہم سابقہ سادہ زمانوں کے سادہ انسانوں کی نسبت بیماریوں کا زیادہ شکار ہوں گے، لیکن یہ ایک فریب نظر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ڈاکٹر زیادہ ہوں وہاں بیماری بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی، لیکن حقیقت میں ہم اتنے امراض کا شکار نہیں جتنا کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ ہماری دولت ہمیں بیماری کا علاج کرنے اور اس پر فتح پانے کے قابل بناتی ہے، جبکہ قدیم لوگ بیماریوں کی یونانی نام تک جانے بغیر ان کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔